السلام علیکم، میں امداد شمر۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن نے تحریک کے نئے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم بھی دونوں نے الگ الگ اعلان کیے ہیں۔ آج جلسہ تھا کراچی میں سانحہ کارساز کا، بلاول بھٹو زرداری نے ان سے خطاب کیا اور بڑا جاندار خطاب تھا ان کا۔ آغاز تو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ کیا، نظم پڑھی اپنی والدہ کی یاد میں اور کارساز سانحہ کو یاد کر کے۔ ظاہر ہے وہ جب کم عمر تھے جب ان کی والدہ 2007 میں آئی تھیں اور ان پر پہلا حملہ ہوا 18 اکتوبر کو کراچی میں کارساز کے مقام پر، اور وہاں پر وہ تو بچ گئیں لیکن پیپلز پارٹی کے درجنوں جیالے جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ایک مطلب انسانی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا جو سیاسی حملے ہوتے ہیں نا، ویسے تو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں لیکن اس طرح بہت کم اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ان واقعات میں سے ایک یہ واقعہ تھا۔ اور جس میں بھی ایک جو چیز تھی وہ یہ کہ جب حملہ ہوا تھا بے نظیر بھٹو شہید پر، ایک دھماکہ ہوا تو دوسرے دھماکے کے سے پہلے درمیان میں جو کارکن تھے وہ بجائے اس کے کہ بھاگتے اس ٹرک سے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو سوار تھیں، کارکن اس ٹرک کی طرف لپکے تو پھر دوسرا دھماکہ ہوا جس سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ تو وہ ساری یادیں تھیں، ظاہر ہے وہ یادیں پھر اگر اسی شہر میں کراچی میں اور جس جگہ پہ بلاول کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہاں آ کر خطاب کرنا تھا لیکن کارساز میں ہی ہو گیا تھا سانحہ، تو جس کے بعد وہ وہاں پہنچ نہیں سکی تھی، دھماکہ ہو گیا تھا، اور لیکن اگلے دن وہ اسپتالوں میں تھی اپنے زخمی کارکنوں کی عیادت کے لیے اور جو شہید کارکن ہیں ان کی طرف۔ تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا حادثہ تھا 18 اکتوبر کو۔ آج میں نے پہلے بھی ایک دو بار بتایا ہے کہ کیونکہ 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسی وجہ سے ایک دن پہلے کر دیا گیا تھا تاکہ کارکن اپنے اپنے علاقوں میں وہ عید میلاد النبی منائیں، اسی لیے ایک دن پہلے جلسہ ہوا تھا۔ لیکن مجھے 18 اکتوبر کی یاد اچھی طرح ہے کہ میں اپنی چھٹیوں پر گیا ہوا تھا اپنے علاقے دادو جوہی، تو وہاں سے کیونکہ بے نظیر صاحبہ آ رہی تھی تو میرا تو یہ تھا کہ جی میں کراچی جاؤں، لیکن بہرحال اس وقت جس ادارے کاوش اخبار کے لیے اور KTN کے لیے میں کام کرتا تھا تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ نہیں آپ واپس اپنے اسٹیشن پہ جائیں اور وہاں جو سرگرمیاں ہیں یہ وہ سارا وہ ہوں گی تو آپ وہاں جا کر سنبھالیں۔ تو میں 17 اکتوبر کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج ہی کے دن 2007 کو میں دادو سے نکلا اور سکھر کی طرف آ رہا تھا تاکہ رات کو ٹرین پکڑ کر روڑی سے اور پہنچوں لاہور۔ تو کوئی بھی ایسی گاڑی، جانے والا روٹ بالکل خالی تھا، مطلب گاڑیاں نہیں مل رہی تھیں۔ جو آنے والا روٹ تھا کراچی سے، یعنی پنجاب سے سکھر سے کراچی کی طرف جو گاڑیاں جا رہی تھیں، ہر گاڑی پہ لوگ تھے، اوپر نیچے جھنڈوں والی گاڑی، یعنی ایک دن پہلے۔ تو وہ جو ایک مجمع تھا، وہ جو جمع غفیر تھا وہاں پر لوگوں کا، وہ مجھے اسی وقت ہی پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یار کتنا بڑا جلسہ ہونا ہے یا کتنا بڑا استقبال ہونا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا۔ تو ظاہر اتنا بڑا استقبال، اتنی بڑی عوامی طاقت جب لیڈروں کو ملے تو پھر برداشت نہیں کیا جاتا، اور عامر تو بالکل نہیں کرتے، اور مشرف نے تو پہلے ہی دھمکی لگائی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو کہ اگر آپ آئیں تو پھر آپ کو آپ کی سلامتی کی ضمانت نہیں دوں گا میں۔ یہ بعد میں تو یہ ساری چیزیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ای میلز تھیں، ان کے ایک صحافی دوست تھے ان کو، تو وہ بھی سامنے آ گئی تھیں۔ تو بہرحال تو وہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن، اور پھر جب یہاں پر کوریج جو میڈیا پہ دیکھ رہے تھے تو رات کو لیٹ نائٹ جب وہ کارساز پر پہنچی ہیں، یعنی کچھ 2 4 10 15 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن وہ شام کو اتری ہیں اور پہنچتے پہنچتے ان کو رات ہو گئی تھی، 12 بجے کے بعد وہ واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا۔ تو بہرحال تو اس واقعے کی جب یاد بندہ اور وہ بیٹا جب کرے تو آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ کوئی گڑی خدا بخش جائے تو گڑی خدا، اچھا اس میں یہ ہوا جو کارکن جو شہید ہوئے تو اس میں کافی سارے ایسے بھی تھے جو جن کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، تو ان کی قبر جو ہے وہ گڑی خدا بخش کے قبرستان میں ہے، جہاں پر ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا تو ان کے وارث بنے اپنا بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب یا خاندان جو ہے بے نظیر بھٹو شہید کا، تو وہاں فاتحہ خوانی پڑھنے اب بلاول بھی جاتے ہیں تو جالے بھی جاتے ہیں، جو بھی گڑی خدا بخش جاتا ہے تو ان قبروں پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ تو ایک اندھوناک واقعہ تھا، ایک اندھوناک سانحہ تھا۔ تو یہیں سے بلاول بھٹو زرداری نے 18 اکتوبر کو ہی اپنی پہلی تقریر کر کے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، مجھے یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا الطاف حسین کو، انکل الطاف اپنے لوگوں کو سنبھالیں ورنہ میں آپ کا لندن میں جینا حرام کر دوں گا۔ تو خیر الطاف حسین کی سیاست تو آپ کے سامنے ہی ہے، جس طرح کراچی کو وہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا،
تو اب خود پتہ نہیں کہ سال میں اور ان کی پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ بہرحال تو معاملہ تحریک کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جلسے سے جو خطاب کیا ہے، بڑا پرجوش خطاب تھا، اس میں انہوں نے اپنی جو جو تحریک چلا رہی ہے حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد الگ سے تحریک چلا رہی ہے۔ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے ملک گیر مظاہرے بھی کیے تھے مہنگائی کے خلاف، اور لاہور میں بھی ہوا، گجرانوالہ میں، ڈیرہ غازی خان میں، سندھ کے شہر میں ہوئے، پشاور میں ہوئے۔ تو وہ تحریک کے اگلے مرحلے کا انہوں نے اعلان کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور جس میں وہ ملک گیر مظاہرے ہوں گے مہنگائی کے خلاف ہر حلقے میں، یعنی ہر ایم این اے ایم پی اے کو انہوں نے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم این اے ایم پی اے کی، ان پر پیپلز پارٹی کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر، ان کے لیے کہا گیا کہ جی آپ کریں گے اپنا مظاہرے کریں گے، اور ساتھ ہی 30 نومبر کو یوم تاسیس ہوگا پشاور میں، کے پی کے میں۔ تو یہ بڑا اعلان ہے کہ 30 نومبر اس بار وہ یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا پشاور میں منایا جا رہا ہے۔ لیکن اب بات ہے اصل کہ آج کی پاکستان کی سیاست جو ہے، جس گرد گھوم رہی ہے یا جہاں پھنسی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے لا کر پھنسائی ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے اس پر کھل کر بات کی تھی اپنے فیصل آباد کے جلسے میں، انہوں نے تو وہ تاک کر وار کیے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا، اس ایشو کو، ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف میں جو تناؤ ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے پر جو عمران خان صاحب کو بنایا تنقید کا نشانہ کہ جی آپ ہر ادارے کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری ویسے شروع میں یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کنٹرولڈ جمہوریت چاہتے ہیں، کنٹرول میڈیا چاہتے ہیں، کنٹرول پارلیمنٹ چاہتے ہیں، کنٹرولڈ عدلیہ چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے اس کنٹرولڈ کی جگہ ٹائیگر فورس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ بھی اپنی چاہتے تھے کہ میرے ٹائیگر فورس بنے، اور عدلیہ کو بھی چاہتے تھے کہ ٹائیگر فورس بنے، اور عدلیہ کے لیے تو انہوں نے وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا وہ ریفرنس، اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ججز کے خلاف ریفرنسز دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میڈیا سے لوگوں کو نکالا اور میڈیا کو ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کی، میڈیا پر پابندی، سوشل میڈیا پر پابندیوں کی سازشیں، اور اس کو بھی ٹائیگر فورس، اور پھر انہوں نے کہا کہ فوج کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے فوج اور آئی ایس آئی کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ جو پرائم منسٹر اپنی مرضی کا تقرر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ مشاورت یا جو بھی ابہام ہے، ظاہر ہے اب خبریں تو یہ ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مشاورت مکمل کر لی تھی، اس کے بعد آخر میں آ کے اڑ گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جو ایک چیز جو میرا کنسرن ہے وہ میں نے مریم نواز صاحبہ کے معاملے میں بھی کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے معاملے میں بھی، کہ بھائی پرائم منسٹر کا آفس تو بہرحال ہے، اب ان کا اختیار بھی ہے۔ کل تو مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میں الفن کہتی ہوں کہ ان کا اختیار ہے۔ تو یہاں اس معاملے میں اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ بات چھوڑ دی جائے کہ یار وہ اپنے معاملے کو خود ڈیل کرے، بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر کے آفس کو کمزور کریں جہاں کل ہم نے خود جا کر بیٹھنا ہے۔ بلاول صاحب خود بھی تو بن سکتے ہیں نا پرائم منسٹر۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی اپنا وزن جو ہے وہ ادھر آرمی چیف صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا، اور باقی عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو چٹکیاں بجا کر نکال دیں گے حکومت سے، ہم بھگائیں گے، اور انہوں نے ان کے وعدے اور ان کی جو تھی پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ، اور ان کا وہ دوسرا کیا تھا، انہوں نے کہا روزگار، 50 لاکھ روزگار، 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر۔ تو بہرحال مجموعی طور پر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کی طرف جا رہی ہے، اور الیکشن موڈ میں تو سارے جا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اب ظاہر ہے زور لگا کر، وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جنوبی پنجاب گئے تھے، اب دوبارہ آئیں گے جنوبی پنجاب، کے پی کے جائیں گے، تو وہ اپنی جو کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ جو پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک بیانیے میں دب گئی ہے، کہ لگتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر چل رہی ہے، یا حقیقی اپوزیشن مسلم لیگ نون ہے، تو اس کا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو نقصان ہی ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اب اپوزیشن کے اس حصے میں نہیں ہے، پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں ہے، پی ڈی ایم سے تو وہ نکال دیے گئے، یا نکل گئے بلکہ پی ڈی ایم انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اپنا میدان الگ سے سجانا چاہ رہے ہیں، تاکہ اپنی، کیونکہ مقابلہ جو ہونا ہے اب ظاہر پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں نا اس وقت، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا حشر ہی برا ہو گیا ہوا ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور پیپلز پارٹی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کا حشر یہی رہا اور عمران خان صاحب اسی طرح رہے بحرانوں کا شکار، تو پھر اگلا الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلے میں، کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں، اب عالم یہ ہے کہ جی وہ اتحادی بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور اپنے لوگ بھی جو ذاتی محفلوں میں باتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ بھی سننے کے قابل ہیں، وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کو صرف یہ دیکھیں گے کہ یار اگر عمران خان صاحب یہ لڑائی ہار رہے ہیں یا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے
تو انہوں نے بھی دوڑ لگانی ہے اور انہوں نے بھی اپنا دکھانا ہے، تو پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے یا مسلم لیگ نون کی طرف، یا جہاں ان کو سوٹ کرے گا جو حلقہ تو وہ وہاں جائیں گے۔ تو اگلا الیکشن لگ رہا ہے سادہ صاف صاف کہ ہاں پنجاب میں ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح ابھی اٹھ نہیں رہی، لیکن پی ٹی آئی یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ڈاماڈول ہو رہی ہے، وہ جس طرح بنی تھی نا اسی طرح لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ لیکن بہرحال اب بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگلی حکومت، انہوں نے بڑا اعتماد کے ساتھ کہا ہے، یہ اعتماد انہوں نے کہا جی اگلی حکومت ہماری ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بی بی شہید کی حکومت آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ محنت کریں گے، آپ گھر گھر نکلیں تاکہ ہم حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوام کے مسائل حل کریں، نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اگلی حکومت ہماری ہے، یہ میڈیا کی جو میڈیا ٹرائل پر کان نہ دھریں، پیپلز پارٹی پر بھونکنے والوں کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی بہت سخت لفظ ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کہہ جاتے ہیں، ان کے نانا بھی کہتے ہوتے تھے لوگوں کو بھائی، لیکن بہرحال مجمع کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ کسی لیڈر کو استعمال تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے اور اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ جناب اگلی حکومت ہماری ہے۔ تو ایک طرف سے پیپلز پارٹی اب دوبارہ اپنے آپ کو پورے ملک گیر سطح پر متحرک کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، مظاہرے مظاہرے ہوں گے، بلاول بھٹو پورے ملک میں جائیں گے۔ دوسری طرف ہے پی ڈی ایم، جن کا اجلاس ہے کل سربراہی، اور سربراہی اجلاس سے پہلے آج مشاورت ہوئی ہے شہباز شریف سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، شاہد خاقان عباسی سے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے تحریک کے اگلے مرحلے کا ایک اعلان کر دیا ہے۔ باقی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو تحریک کا باقی جو مراحل ہیں وہ کل کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو اگلا مرحلہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے روز سے ملک گیر مظاہرے شروع ہو جائیں گے ضلعی ہیڈ کوارٹر، صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں مہنگائی کے خلاف۔ اب ٹارگٹ ہے مہنگائی، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہوئے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا، کل پرسوں میں نے بھی ولاگ کیا تھا کہ یار اب جب 10 روپے پیٹرول بڑھا تھا کہ یار مطلب اپوزیشن ٹھیک ہے، باقی معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ یہ وہ سارے اپنی جگہ، لیکن لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے روٹی چھینی جا رہی ہے، نوالا چھینا جا رہا ہے، ہماری کوئی بات کرے۔ تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا جو اعلان تھا وہ بھی مہنگائی کے خلاف، کیونکہ پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف پہلے بھی مظاہرے کر رہی تھی، اور جو مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی مہنگائی کے خلاف تحریک کا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک چیز بڑی دلچسپ ہوئی ہے، مولانا صاحب سے سوال ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہ جی تحریک عدم اعتماد حکومت کو کیسے بھیجیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بس جانے والی ہے اور حکومت کے دن 4 رہ گئے ہیں، تو اس حکومت کو آپ کیسے گھر بھیج سکتے ہیں، کیسے بھیجیں گے؟ تو کیا تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایک سوال قبل از وقت ہے۔ پہلے مولانا صاحب کیا کہتے تھے کہ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم استعفے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم ان کو زبردستی باہر نکالیں گے، تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی جو ہم نہیں لیں گے، جن کے خلاف ہم تحریک چلا رہے ہیں، جن کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں، ان سے ہم مدد لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مولانا صاحب نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہے۔ میں 2-3 دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سوچ پی ڈی ایم کے اندر اور خاص طور پر مسلم لیگ نون میں یہ سوچ آئی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اب موقع ہے عمران خان صاحب کی، اگر تناؤ بڑھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر یہ موقع ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بھی ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد لا کر کامیاب کرنا کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ تو یہ ہے سارا، اور کل پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے سربراہی اجلاس میں ان تمام امور پر بات کرے گی، اور خاص طور پر یہ جو عمران خان کی جو تناؤ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر فوج کے ساتھ، وہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اب اچھے دن نہیں ہے، برے دن تو شروع سے تھے نا، ہمارے بھی تھے قوم کے، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے بھائی کسی نے کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا، ہر بندہ، بلکہ آج تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، لوگ پیٹرول موٹر سائیکلوں میں بھروا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ایسے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو برے دن تو قوم کے تو دن سے شروع تھے، عمران خان صاحب کے شروع تھے، لیکن اب زیادہ برے دن ہو گئے ہیں، اب کیونکہ وہ اب ادھر سے پی ڈی ایم ہے، ادھر سے پیپلز پارٹی ہے، جلسے پہ جلسہ ہے، اور مقبولیت جو ہے اس کا وہ اب آئے گی نیچے۔ عمران خان صاحب اب جو بھی کر لیں، جو مرضی، وہ ایک فلسفہ آیا تھا کہ جی کوئی ٹویٹر پہ کہ جی یہ حکومت کی حکمت عملی ہے کہ ہم ابھی پیٹرول 200 روپے پر لے جائیں گے اور الیکشن آنے سے پہلے اس کو 5-5 10-10 روپے کر کے نا دوسرے تیسرے دن میں کم کرتے جائیں گے تاکہ لوگ مہنگائی بھول جائیں گے، اور اس وقت جو ریلیف ملے گا وہ ریلیف جو ہے اس ریلیف کی بنیاد پہ ہمیں ملے گا ووٹ۔ یہ سیاست ہے، یہ کرکٹ نہیں ہے کہ آپ اپنا ابھی ٹک ٹک کریں اور آخری اوور میں چھکے لگائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ نہیں بھولتے کہ آج آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے، جس طرح کی بے روزگاری، جس طرح کی
حال کر دیا. اور جس طرح کی گورننس ہے خاص طور پر پنجاب میں جس طرح کی گورننس ہے تو لوگ تو ظاہر شہباز شریف صاحب کو آج یاد کر رہے ہیں. مریم نواز کہہ رہی تھی لوگ پکار رہے ہیں شہباز شریف کو, تو واقعی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی میں جو عالم ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, تو لوگ تو نہیں بھولتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کرکٹ کی طرح جی پہلے 10 اوور جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ کھیلیں گے اور آخری 10 اوور میں ہم چھکے چوکے لگائیں گے. ایسے نہیں ہوتا, یہ سیاست ہے, کرکٹ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.